دیکھے تو دنگ رہ جائے، حیران رہ جائے کہ کیسے اللہ جل شانہ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ جل شانہ نے صرف انسان کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، بلکہ قرآن مجید میں قسم کھا کر اس انسان کے بارے میں فرمایا۔ کسی مخلوق پر قسم نہیں کھائی، لیکن واحد حضرت انسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ جل شانہ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن کسی مخلوق پر قسم نہیں کھائی۔ لیکن جب انسان کو پیدا فرمایا قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے بلد امین کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چار قسمیں کھا کر فرمایا میں نے انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ مقصد یہ کہ انسان قدرت کا شہکار ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ایسے پیدا فرمایا کہ کوئی عقل حیران رہ جائے، دنگ رہ جائے کہ کیسے اللہ جل شانہ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ ایک ایک نعمتیں جو اللہ جل شانہ نے اس انسان کو دی ہیں، ایک انگلی کی کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ کیا نعمتیں اللہ جل شانہ نے انسان کو دی ہیں، اور پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گنو بھی تو تمہارے شمار میں نہ آئے۔ ایسی نعمتیں اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو جب اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور یہ انسان قدرت کا شہکار بھی ہے، تو پھر اس انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ایسا ہی دنیا میں نہیں بھیج دیا، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اور پھر وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرما کر اس انسان کی رہنمائی کی ہے، اس انسان کو سیدھا راستہ بتلایا ہے کہ انسان تو دنیا میں آ چکا ہے، تجھے احسن تقویم کہا ہے اللہ جل شانہ نے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے اعزاز سے بخشا ہے۔ اب تو دنیا میں آ چکا ہے، لیکن دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ایک تجھے مہلت دی گئی ہے، ایک امتحان میں تو آیا ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اے میرے بندے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میری کتنی فرما برداری کرتا ہے، تو کس طرح میری مان کر چلتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تجھے آزماؤں، تجھے دیکھوں، تجھے پرکھوں۔ اور قربان جاؤں، امتحان بھی کیسا کہ دنیا کے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں سوالات صرف ہوتی ہیں، لیکن واحد یہ امتحان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس کے جوابات بھی بتلا دیے، ہمیں آخرت کی تیاری کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ ہر چیز اللہ جل شانہ نے واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرما دی کہ میرے بندے تو دنیا میں آیا ہے، تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو نے یہ وقت کیسے گزارنا ہے، تو نے دنیا کی مصروفیات میں رہ کر اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ اعزاز بھی بخشا ہے اشرف المخلوقات کا، اور اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس انسان کے ساتھ ابلیس کو بھی لگا دیا ہے۔ ایک شیطان ہے جو انسان کو تسلیاں دیتا رہتا ہے کہ تیرے تو بڑے گناہ ہو گئے، تو نے تو بڑے بڑے گناہ کر لیے، تیری معافی اب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تیری معافی کوئی نہیں ہے، یہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے، یہ خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ تو نے دنیا میں بہت گناہ کر لیے، تیرے حالات بہت خراب ہو گئے، دیکھ تیرے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا، تو پریشان ہے، تیری پریشانی بھی ختم نہیں ہو رہی، تو مصیبت میں ہے، تیری مصیبت بھی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ وسوسے ڈال کر اللہ سے اور دور کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندے، تو جتنے مرضی گناہ کر، جتنے مرضی گناہ کر۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں مخاطب ہو کر یہ فرمایا، آیت میں فرمایا اے میرے نبی کہہ دیجئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کر۔ یہ پرہیزگار لوگوں سے مخاطب نہیں ہیں، یہ اللہ والے سے مخاطب نہیں ہیں، یہ اولیاء اللہ سے مخاطب نہیں ہیں۔ فرمایا ان میرے بندوں سے
جنہوں نے گناہ کر کر اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالی رحمان ہے، مہربان ہے، اپنے انسان سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے میرا بندہ مجھے راضی کرے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی اپنے بندوں سے کہہ دیجئے، خبر دے دیجئے کہ میں بڑا مہربان رحیم ہوں، کرم کرنے والا ہوں۔ تو اس مہربان رحیم سے ہمارا واسطہ ہے، اور یہ ساری خوشیاں، یہ ساری امیدیں جو معافی کی ہیں، یہ کس کے ساتھ ہیں؟ توحید کے ساتھ ہیں۔ عقیدے کی جو بنیاد ہے، جو مضبوط عقیدے کی بنیاد ہے، جو انسان مسلمان کی پہچان ہے، وہ توحید ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین پر بھی چلیں، اعمال بھی اپنے کریں، نمازیں بھی پڑھیں، سارے اعمال کریں، گناہوں سے توبہ بھی کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ سارا ہمارا رہگاں جائے، ہم کسی شرک میں مبتلا ہوں۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ بنیاد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شرک میں مبتلا ہوں، کسی بدعت میں مبتلا ہوں، کسی خرافات میں مبتلا ہوں، اور ہم دین کا کام کرتے جائیں اور شیطان ہمیں تسلیاں دیتا رہے کہ تیری معافی ہو جائے گی، تو دین کا کام ہی کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو۔ یہ اللہ جل شانہ نے جو معافی کی جو اعلان کیا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ دیکھیں دنیا میں امتحان ہوتے ہیں تو 100 میں سے 32 والا 33 والا پاس ہوتا ہے، 33 نمبر والا، یہ ایک حد مقرر ہے کہ اتنے والا پاس ہوگا، اس سے کم والا فیل ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کے جتنے امتحان کے پرچے ہیں، چاہے نماز کے ہیں، چاہے مصیبت کے ہیں، چاہے پریشانی کے ہیں، چاہے نیکی کے ہیں، چاہے گناہ کے، جتنے بھی پرچے اللہ جل شانہ نے ہمارے ہاتھ میں تمائے ہیں امتحان کے، اللہ جل شانہ کو مطلوب ایک نمبر ہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ میرے بندے اتنے پرچے میں سے اتنے نمبر تو لے گا تو پاس ہے۔ مطلوب اللہ جل شانہ کو ایک نمبر بھی لے لیا آپ نے، اللہ اپنی رحمت سے آپ کو جنت میں بھیج دے گا، لیکن واحد ایک پرچہ ہے، وہ توحید کا ہے۔ اللہ جل شانہ 99 نمبر بھی اس میں برداشت نہیں کریں گے، پورے 100 نمبر مطلوب ہے۔ توحید کا واقعی یہ اللہ جل شانہ نے یہ شرط رکھی ہے، میرے بندے میرے ساتھ شرک نہیں ٹھہرانا، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی۔ اب شرک کی بھی آگے قسمیں ہیں۔ بعض شرک تو ایسے ہیں کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کوئی استاد یا کوئی دیکھے نا مجھے نماز کے لیے، دیکھ رہا ہے تو بڑی خوشی و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ ہر عمل میں اللہ جل شانہ کو اخلاص مطلوب ہے۔ قربان جاؤں، اللہ جل شانہ نے عمل میں زیادتی نہیں رکھی۔ یہ نہیں کہا کہ جو لاکھوں روپے صدقہ کر کر آئے گا اس کو ایک نمبر دوں گا، اس کو جنت میں بھیجوں گا، یہ نہیں کہا۔ مطلوب حسن ہے، مطلوب اخلاص ہے، کہ اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی صدقہ کر دیا، اخلاص کے ساتھ ایک عمل بھی کر دیا تو اللہ جل شانہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو رواں مہینہ جو گزر رہا ہے رجب المرجب کا، یہ بھی اللہ جل شانہ نے 2026 میں یہ حرمت والا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ 2025 ختم ہو گیا ہے، جو ہمارے دیواروں پر آویزہ تھے کیلنڈر 2025 کے، اب ہمارا سب کا فوکس 2026 پہ ہے۔ 2025 کے کیلنڈر ختم ہو گئے، اتر گئے، اب اس پہ کسی کا فوکس نہیں رہے گا، 2026 پہ سب کا فوکس ہوگا۔ اسی طرح ہم نے فوکس اپنی آنے والی زندگی پر رکھنا ہے اور پچھلی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے، ایسا نہ ہو کہیں نافرمانی میں گزر گئی ہو، ایسے نہ ہو کہ لاپرواہی میں گزر گئی ہو، فکر نہ کی ہو، اس کا محاسبہ بھی کرنا ہے اور اپنی اگلی زندگی پر بھی فوکس رکھنا ہے، آنے والی زندگی کو کیسے قیمتی بنایا جائے، آنے والی زندگی میں اللہ جل شانہ سے معافی گڑ گڑا کر اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروائی جائے۔ تو یہ رجب کا بڑا بابرکت مہینہ اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کا اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، فیہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ یہ حرمت والا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں باقی مہینوں سے نیکیوں میں زیادہ اجر ہے، اس مہینے میں نیکیاں کرنے کا اجر زیادہ ہے بقایا مہینوں سے۔ اور یہ کس لیے ہے کیونکہ ایک مہینہ ایسے آنے والا ہے رمضان المبارک کا، جو سارے مہینوں سے افضل ہے، جس کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، حد معین نہیں کی، 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ جل شانہ نے حرمت والا مہینہ رکھا ہے کہ ابھی سے ہی اپنے آپ کو نمازوں کے اور عبادات کے اور اللہ جل شانہ کے قرب کا تعلق بنا لے، اس مہینے کو تسلسل پیدا کریں۔
ابھی سے عبادات میں جب تسلسل پیدا کریں گے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا آپ کا دل منور ہوگا، آپ کا دل عبادت کے لیے ہموار ہوگا۔ ابھی سے اپنے دل کو منور کریں، ابھی سے اپنے عبادات میں اضافہ شروع کر دیں۔ جو حضرات فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کر دیں، اور نوافل کا اہتمام شروع کر دیں، تہجد کا اہتمام شروع کر دیں، اوابین کا اہتمام شروع کر دیں۔ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، ابھی سے قرآن پڑھنے کا اہتمام کر لیں، ابھی سے عادت بنا لیں قرآن مجید کی کہ جب رمضان المبارک آئے گا تو آپ کے قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ رجب کا مہینہ ہمیں عطا کیا، اور اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی اس مہینے میں، ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری صحتوں میں برکت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے اسے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ گزر رہا ہے، اور اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں خرافات ہیں، بدعات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کنڈوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور بدعات ہیں۔ قربان جاؤں حضور اور حضور کے صحابہ پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رجب میں عمل ایسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تسلسل سے روزے رکھتے کہ ایسے لگتا کہ کبھی روزے چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ایسے روزے چھوڑتے ایسے لگا کبھی رجب میں روزے رکھے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلا دیا، یہ عمل کر کر کہ کسی مہینے کے ساتھ کوئی عمل منسوب نہ کریں حضور کی حدیث کے بغیر۔ کوئی ایسا عمل ہم نہ کر بیٹھیں، ہم ایسی غلط حدیث غلط بات نہ کر بیٹھیں، کوئی بدعت ایسی نہ کر بیٹھیں اس رجب کے مہینے میں جو حضور سے منسوب نہ ہو، جو حضور نے عمل نہ کیا ہو، ہم ایسے وہ کام نہ کر بیٹھیں۔ حضور اور حضور کے صحابہ ایسے ہی بات امت تک پہنچائی، منہ عنہ، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منہ عنہ، ویسے ہی بات پہنچائی۔ ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اور سوالات شروع کر دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب دیے، اور وہ صحابی اٹھے اور فرمایا واللہ لا ازید، اللہ کی قسم میں اس سے ایک لفظ بھی بڑھ کر نہیں بتاؤں گا، جیسے آپ نے بتلایا ہے ایسے ہی میں آگے اس بات کو پہنچاؤں گا۔ اور اتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں حدیث فرمایا کہ جو کفالت کرے گا یتیم کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اشارہ کر فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ایسے اشارہ کر کر فرمایا۔ اور جو صحابی نے جب یہ حدیث بیان کی تو ہو بہو اشارہ بھی اسی طرح کی جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، انہوں نے حضور کے اشارے کو بھی بیان کر دیا اپنی حدیث میں اور اسی طریقے سے بتلایا۔ تو ہم یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ رجب کے مہینے کا کوئی خاص عمل ہو اور ہم تک نہ پہنچا ہو، حضور کے صحابہ نے ہم تک نہ پہنچایا ہو؟ لہٰذا ہمیں بدعات خرافات سے خود کو بچانا چاہیے، خود کو بچانا چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے اپنی امت کو، حضور کی امت کے وضو والے اعضاء روشن ہوں گے، اتنے میں ایک جماعت کو فرشتے روک رہے ہوں گے حضور کے قریب جانے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے یہ کون سی جماعت ہے؟ فرشتے کہیں گے حضور یہ وہ جماعت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں اضافہ کر دیا، انہوں نے بدعات شروع کر دی، انہوں نے اپنے من پسند کا دین شروع کر دیا اور آپ کی کہی ہوئی بات پر عمل نہ کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج جمعے کی نماز ہے، ہم 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھ لیں، اضافہ ہی تو کیا، عبادت ہی تو کی، ذکر اذکار ہی تسبیحات ہی تو پڑھی، قرآن کی قرأت ہی تو، کون سے گناہ کا کام کیا؟ لیکن یہ عمل حضور سے ثابت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عمل ثابت نہیں۔ جمعے کی جو نماز حضور نے طریقہ بتلا کر کیا اسی طریقے پر پڑھنی لازمی ہے۔ حضور کو یہی ہم سے مطلوب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ مطلوب ہے، اپنی منمانی زندگی مطلوب نہیں ہے، منمانی زندگی مطلوب نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ رجب کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے میں ہم نیکیوں میں اضافہ کریں، اپنی عبادات میں اضافہ کریں، خاص طور پر ہم اپنی اولاد اور اپنے گھر پر نظر رکھیں اور ہم ان کو فضائل بتلائیں، فضائل بتلا کر اپنی اولاد کو فرما بردار بنائیں، کیونکہ اولاد والدین کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رجب کے مہینے میں نیکیوں کا اجر زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کی نحوست بھی بہت زیادہ ہے، گناہ کی نحوست بھی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بابرکت مہینہ شروع ہوا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں
اگر فکر نہ ہو یہ مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے، ہم اسی طرح سال کے آغاز میں وہی پٹاخے اور ڈول ڈمکے اور شور شرابے اور گانوں سے اس سال کا شمسی کیلنڈر کا ہم اگر شروعات کریں تو کیا اللہ کو ناراض کر کر دنیا میں کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ ہمیں اللہ کو ہر حال میں راضی رکھنا ہے تاکہ اللہ جل شانہ جو ہم پر مصیبت لاتے ہیں اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا اللہ جل شانہ نے؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ جب ہم ان پر کوئی پریشانی لاتے ہیں، کوئی مصیبت لاتے ہیں کہ ہماری طرف نہیں لوٹتے نا، تو مطلب ان کا دل سخت ہو چکا ہے، ان کا دل پتھر بن چکا ہے، اب ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کے عادی ہو جائیں اور ہمارا دل پتھر بن جائے اور رجوع الی اللہ ہو ہی نہ، ہمیں توفیق ہی نہ ملے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنی ہے اور اپنے دل کو ہموار کرنا ہے، اپنے دل کو نرم کرنا ہے۔ اور گناہوں کی عادت کب پڑتی ہے؟ جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنا مقصد بھول بیٹھتا ہے کہ کس لیے دنیا میں آیا، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اللہ کو حساب و کتاب بھی دینا ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ جب یہ چیزیں ساری بھول جاتا ہے پھر گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، پھر ڈرتے ڈرتے گناہ کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے گناہ پر پختگی ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اپنے محاسبے کی دعوت دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور فکر کرو، محاسبہ کرو اور دیکھ لو کہ تم اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ یعنی محاسبہ کرو کہ دنیا کی زندگی گزار رہے ہو، جیسے یہ سال ختم ہوا نا، تاجر حضرات محاسبہ کریں گے کہ ہم نے کیا نفع پایا اور کیا نقصان پایا۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے اور اب ہم ان سے توبہ کرنی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا خود ہی حساب کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کا حساب کرنا ہے اور اللہ جل شانہ سے توبہ طائب ہونا ہے۔ آنے والا جو سال جو شروع ہو چکا ہے شمسی کیلنڈر والا، ویسے تو اسلامی سال ہے جو قمری کیلنڈر کا ہے، محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، لیکن قطع نظر اس بات سے کہ سال کب شروع ہوتا ہے، ہمیں اپنے پچھلے کرایوں پر ایک موقع سمجھ کر، ایک غنیمت سمجھ کر اس سال کو اللہ جل شانہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ طائب کرنا ہے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، تاکہ آنے والے جو مہینے ہیں، جو سال پورا ہمارا برکت والا اللہ جل شانہ بنا دے۔ یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر ان مہینوں میں جو عبادت کا اہتمام کر لے، اللہ جل شانہ سے گناہوں کی توبہ کر لے، بقایا